بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ تو ٹوٹ گئی تڑک کر کے، لیکن پنجاب اسمبلی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس اور پھر 10:10 اور میرا خیال ہے 10:10 ہو گئے ہیں۔ کسی بھی ملک، کسی بھی قوم، اس کے آگے بڑھنے کے حوالے سے جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے کہ کس طرح کس راستے سے گزرنا ہے، اور ترقی کا پہیہ یا جو پلاننگ ہے وہ بدستور جاری رہنی چاہیے، بڑھتی چلی جانی چاہیے، ترقی ہوتی چلی جانی چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے وہ دور پھڑ لو، مار لو، توڑ دو، تڑوا دو اور کھینچا تانی کرا دو، یہ سب کیا ہے؟ کسی بھی قوم، کسی بھی معاشرے میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنی ذات کی نفی کرتی ہے۔ ہمیں حوالے دیے گئے کہ خلفاء سے یہ پوچھا جا سکتا تھا کہ تمہاری قمیض کیسے بن گئی، تو جواب دہی ہوتی ہے، لیکن اسی ریاست مدینہ میں تو خواہش ہی نہیں رکھی جاتی تھی کہ میں حاکم بن جاؤں، میں خلیفہ بن جاؤں۔ وہ تو لوگ کہتے تھے، مجبوراً آنا پڑتا تھا۔ اور بہت سارے ایسے حوالہ جات موجود ہیں کہ جب ذمہ داری آئی تو ایک رات میں ہی داڑھی کے کالی داڑھی کا رنگ سفید ہو گیا۔ یہ تو اس قدر ہے، لیکن ایتھے رمل، ایتھے فلاں، ایتھے آڈیو، یہاں پہ ویڈیو، اور وہ کہہ رہے ہیں ذاتی مسئلہ، ذاتی عیبوں پہ پردے رہنے چاہیے۔ لیکن جب آپ قیادت سنبھال لیتے ہیں، جب چیف ایگزیکٹو بن جاتے ہیں، تو آپ کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا وہ ملک کے لیے ہونا چاہیے، اس ملک کے عوام کے لیے ہونا چاہیے، ان کی خیر خواہی کے لیے ہونا چاہیے، ان کی مشکلات کے حل کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہاں عجیب ہی سیاست دیکھ رہے ہیں۔ افسوس ہے، بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کا فاروق فیصل خان موجود ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب آپ کے تشریف لانے کا، اور دیگر ہمارے ساتھ احباب ہوں گے، افراد ہوں گے، شخصیات ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کوئی مسئلے کا حل نکل بھی سکتا ہے یا بس آنے والی نسلیں بھی ہمیں ہی گالیاں دے کے جائیں گی۔ چودھری جعفر اقبال صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما، وہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں۔ فاروق فیصل خان صاحب، یہ جو پنجاب اسمبلی مسلسل ایک کیفیت، جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے وہ بھی سوچنے لگ جاتے ہیں کی کریے، کیا ہے سارا کچھ؟ ایک شخص کی ضد ہے اور اس کا نتیجہ یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اتنا فس کریٹ ہوا ہے۔ چلیں، اسمبلی تو ختم ہو گئی نا، اور اب وزیر اعظم نے جو ہے اور پی ڈی ایم نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم الیکشن لڑیں گے پنجاب میں۔ نواز شریف نے اپنی پارٹی کو ہدایت کر دی ہے کہ آپ پارلیمانی بورڈ بھی بنائیں اور اپنی تیاری شروع کریں۔ کے پی والے چیف منسٹر نے بھی اناؤنس کیا ہوا ہے آج توڑنے کا، تو اسی طرح کے پی میں بھی ہو جائے گا۔ تو جو نروز کی گیم تھی اس میں آج تک جو ہے عمران خان اپنے کارڈ پہ کارڈ جو ہے وہ شو کرتا جا رہا ہے اور ہارتا جا رہا ہے، اور ادھر سے ویسے ہی ٹھنڈ پروگرام ہے کہ ٹھیک ہے تم کر لو، ہم کر لیں گے۔ اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بھی یہ جیت گیا، کہ جی یہ الیکشن کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ الیکشن ہوں گے کب؟ آج 15 دن کا 90 دن چاہیے اور 8-10 دن اور پروسیس کا چاہیے، تو وہ تو رمضان ہے اپریل میں، تو کون اپریل میں رمضان میں الیکشن لڑے گا یا پولنگ کروائے گا؟ آپ نہیں رکھتے تو باقی تو لوگ روزے رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کمپین جو ہے، سارا پروسیس جو ہے یہ رمضان کے بعد ہی شروع ہو پائے گا، اور جا کے ستمبر اکتوبر میں ہوگے، اور وہی ٹائم ہے۔ اور اگر انہوں نے بضد کی تو یہ پی ڈی ایم شاید یہ الیکشن جب یہ چاہے گا جو پروسیس ٹائم بنتا ہے اس میں کروا دے گی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا آپ کے الیکشن کمیشن میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ 3 مہینے بعد جو ہے وہ پورے ملک میں الیکشن کرا سکے گا؟ تو انہوں نے سیاست کھیلنی ہے۔ ایک کارڈ یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آؤ الیکشن مانگ رہے ہو، صوبائیوں میں کرا دیا، تو پھر بھی اگلا تو پھر سال بعد ہی ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس پہ یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ اب سڑکوں پہ آنے والا وقت جو ہے نا وہ گزر گیا فیضی صاحب۔ اچھا جی، دیکھیں جو لاسٹ ایئر مئی میں جب وہ آئے ہیں سڑکوں پہ، اپریل کے بعد جو ہے 25 مئی کو جو اسلام آباد میں اچھی خاصی گیدرنگ لے کے آئے تھے، اور انہوں نے بڑے تشدد کر کے ان کے لوگوں کو روکا گیا تھا، لیکن مصروف ایسے بھجے اس دن، سال ہو گیا واپس آئے ہی نہیں ہے۔
میں اب آؤں گا، میں اب آؤں گا، میں اب آؤں گا، میں دھرنا دے دوں گا، میں قبضہ کر لوں گا، میں لانگ مارچ کروں گا، میں یہ کروں گا. تو وہ جو ان کی چارج کراؤڈ تھا، ان کا ورکر تھا، نو ڈاؤٹ کہ بہت چارج تھا. لیکن اب یہ پورے سال میں یہ دیکھ کے، اور اب جو مصروف ٹانگ پہ پلاسٹر باندھ کے لیٹے ہوئے ہیں، تو کارکن مایوس ہوتا ہے اس طرح کی حرکتوں میں. یہ 2022 ہے، ان کا فالوور ڈیجیٹل فالوور ہے نا، عمران خان کا فالوور ڈیجیٹل فالوور ہے. ہمیں اسی پہ تو گالیاں پڑتی ہیں. ڈیجیٹل ایج میں آ کے ہمیں اسی پہ گالیاں یہ پڑتی جو ہے ہیں. نا 70-80 کی دہائی کے ڈرامے یہ نہیں چل یہ سکتی. نہیں. سعید جعفر اقبال صاحب، کیا تیاری ہے، اور الیکشن اگر پنجاب میں آ رہا ہے تو کتنی امید ہیں، اور یہ جو فاروق فیصل خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ کہ الیکشن ابھی پنجاب میں ہو جائیں پھر مرکز کے ہو جائیں، یہ کیا گڈ موڈ سی کہانی ہے شاہی صاحب؟ جناب؟ دیکھیے، انتخاب لڑا جاتا ہے اور انتخاب سے پہلے منشور پیش کیا جاتا ہے، اور وہ منشور، اس کے اوپر انتخاب جیتنے کے نتیجے میں عمل کرنا ہوتا ہے کسی بھی جماعت نے. یہ اصل سارا لب لباب ہے سیاست کا، انتخابی عمل کا، پارلیمانی جمہوریت کا. صحیح. کہ آپ کو جو گیون پیریڈ ملتا ہے اکثریت حاصل کرنے کے بعد، اس کے اندر آپ نے اپنے منشور کے اوپر عمل کر کے، اور اس ملک کا، ابھی ہم اپنے وطن عزیز کی بات کر رہے ہیں، اس کے مالیاتی اختیارات، سب سے بڑا اختیار مالیاتی اختیار ہوتا ہے. صحیح. کہ اس کو اپنے منشور کے مطابق استعمال کریں اور ملک کو آگے بڑھائیں. عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم بالکل 4 سال کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کر سکی جو اپنے منشور کے اوپر عمل کی طرف چلنا ہی کہہ لیں یا کوشش ہی کہہ لیں. ایک کام انہیں آتا ہے، وہ ہے انتشار. وہ جب 2013 سے 18 والی اسمبلی کا حصہ تھے تب بھی یہی انتشار کی سیاست تھی. جب اقتدار میں آ گئے، وزیر اعظم بن گئے، تب بھی وہی لب و لہجہ، وہی انا اور وہی مستی تھی اور وہی نالائکی تھی. اور آج اگر ملک کے 4 اہم یونٹس، چلیں پنجاب کی اسمبلی تحلیل کر دی، کے پی کے بھی پتہ چل رہا ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، کے پی کے اور آگے ساتھ جی بی کے اندر حکومت ہوتے ہوئے کوئی شخص یہ کہے کہ جی مجھے سیاست نہیں کرنے دی جا رہی، تو بتائیے کیا حال ہے اس کا. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور کیا تیاری. دیکھیں، سیاسی کارکن ہر وقت تیار رہتا ہے. صحیح. ہمیں کوئی ذرا برابر اپنی تیاری پہ ڈاؤٹ نہیں پنجاب کے اندر. ہمیں ذرا برابر کوئی ہچکچاہٹ نہیں انتخابات کے اندر جاتے ہوئے. ٹھیک. جس بات پر سب لوگ تھے ذرا مطلب وہ ریڈ الرٹ، وہ یہ تھا کہ اگر آپ 2 صوبوں میں آج الیکشن کرائیں گے اور باقی 2 صوبوں میں اور مرکز میں آپ سال کے آخر پہ الیکشن کرائیں گے تو ملکی وسائل، اور وسائل سے بڑھ کر جو وہ کیفیت ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ابہام کی کیفیت، وہ قائم رہے گی. اگر تو ہمارے ہاں یہ اصول کار فرما ہوتا کہ ایک سال جو ہے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا، 2.5 سال بعد صوبوں کا ہوگا، یا بہت سارے ممالک میں جہاں صوبے نہیں ہیں اور 4 سال کے ٹینیور ہیں، وہاں پہ یہ ہے کہ اگر 2022 میں قومی الیکشن ہوا ہے تو 2024 میں بلدیاتی ہوگا. لوگوں کی رائے بھی معلوم ہو جاتی ہے، سیاسی جماعتوں کو اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے بھی جو کوئی علام چاہیے ہوتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے، اور لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کر لیتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. میں سے آتا ہوں آپ کی طرف. جناب زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں، اے این پی کے مرکزی رہنما. السلام علیکم خان صاحب. زاہد خان صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ جی میں تو سن رہا ہوں. جی جی جی. زاہد بھائی یہ بتائیے گا، اب کے پی کے اسمبلی کا بھی کہہ رہے ہیں کہ تحلیل کر دی جائے گی، تو 9 سال یا 9.5 سال یا 10 سال ہی چلے کہہ لیں، وہاں پہ ریاست مدینہ بن گئی ہے جہاں پہ آپ ہیں؟ دیکھیں جی، اگر آپ ہماری صوبے کی بات کریں یا پورا پاکستان کی سیاست کی بات کریں، تو جب سے عمران خان سیاست میں آئے ہیں اس ملک میں، میرے خیال میں کوئی دن سکون نہیں ملا، کسی کو کوئی سکون نہیں ملا. جہاں تک ہماری صوبے کا ہے، 2013 میں اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے زبردستی لے کے عمران خان کے حوالے کیا، اور ہمیں تو اپنے شہیدوں کی جنازے اٹھا رہے تھے،
اور ہم پہ اٹیکس ہو رہے تھے اور عمران خان دندناتے پھرتے ہیلی کاپٹر میں جلسے کر رہے تھے، دے دیا۔ اب اس کے بعد یہی تھا کہ 2018 میں یہ اپنا وہ چینج کر دیں گے اسٹیبلشمنٹ، لیکن نہیں کیا۔ اسی 2018 میں بھی ہمیں ہمارا بلور کو اگر آپ کو یاد ہو کہ شہید کیا گیا، اور ہمارے تو الیکشن کمیشن تو پاکستان میں تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن ہماری الیکشن کمیشن تو ٹی ٹی پی کا سربراہ ہوتے ہیں، تو پہلے بھی وہ سربراہ تھا، پھر 2018 میں بھی سربراہ تھا۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ جی انہوں نے وہاں پہ کیا کیا، تو مجھے آپ بتا دیں کہ جس وقت ہم آئے تھے 2008 میں ہمارے کولیشن گورنمنٹ کی پیپل پارٹی کے ساتھ، اس وقت دہشت گردی کا اتنا سخت ہم مقابلہ کر رہے تھے کہ پورا ملیکن ڈویژن میں آپ کے جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا کوئی لہرا نہیں سکتا تھا، اسکول بنتے، اسپتال بنتے، پولیس سارے بھاگ گئے تھے، کوئی بندہ ادھر نہیں تھا۔ لیکن ہم نے قربانی دے کے وہ تو بحال کر دیا، اور ہم نے اس کے باوجود بھی کہ پھر سیلاب بھی آیا، لیکن ہم نے اپنی صوبے کو بہت، کیونکہ 18 امینڈمنٹ میں ہمیں بہت پیسے ملا اور اس میں ہم نے اپنی صوبے کو بہت ترقی کروائی، مطلب نئی یونیورسٹیز بنا دی کیمپس کے علاوہ، اسپتالوں میں اپ گریڈ کیا، کالجز بنا دیے۔ مجھے یہ 10 سال میں، یہ جو 10 سال ان کے پورا ہو رہے ہیں، اور 2-4 مہینے آگے پیچھے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ جس وقت ہم حکومت چھوڑ رہے تھے تو اس وقت 1947 سے لے کر 2013 تک ہمارا صوبہ صرف 97 ارب روپے کی مقروض تھا۔ اب اس وقت آپ کی صورتحال میں بتا دوں کہ اس وقت 1000 ارب سے زیادہ ہو گیا۔ 1000 ارب بتا دیں، جی 1000 ارب سے زیادہ اس وقت مقروض ہے ہمارا صوبہ۔ تو اس نے یہ کیا، یہ مدینہ کی ریاست بن گئی، یہ مدینہ کی ریاست تھی، وہاں جتنا بھی کرپشن ہوئے، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارا جو کولیشن اس وقت حکومت ہے جس کا ہم بھی حصہ ہے، ہمیں وہ اب اس میں تذبذب کا شکار ہے، وہ کوئی فیصلے صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں کہ ابھی تک ان کے خلاف کیسز کیوں نہیں بنی، کیوں خاموشی اختیار کی گئی ہے، اور کیوں اس چیز کو طول دے رہے ہیں، تاکہ اس کے خلاف تو کیسز تو بنتے ہیں نا، عدالت میں جاتے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ بقول کہ وہ کہتے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، تو پھر جوڈیشری تو ان کے ساتھ دے رہی ہے نا، تو پھر ہم جوڈیشری پہ کیوں تنقید نہیں کرتے، ہم کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ ہمارے کیا، جو جسٹس یا چیف جسٹس ان کو فیور کر دیتا ہے، جوڈیشل کمیشن ہے، تو اس میں کیوں نہیں جا رہے؟ لیکن اگر یہ صورتحال، لیکن زاہد خان صاحب یہ باتیں تو پھر آپ کو ایسے اجلاس میں کرنی چاہیے نا جہاں ساری اتحادی جماعتیں بیٹھی ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں کیبنٹ میں ڈسکس ہوتے ہیں، جو پارٹیز کا جو ہیڈز ہے، جب اس میں کوئی بات ہو تو پھر اس میں تو ہم اپنی بات کر لیتے ہیں، صحیح، لیکن کیونکہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ میں مسلم لیگ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے۔ ابھی پنجاب میں جو کچھ ہوا، یہ دیکھیں، یہ اگر آپ تارا اللہ اور رانا ثناء اللہ سے پنجاب چلاؤ گے تو یہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ کی لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے، اس لیڈرشپ کو ادھر آ کے پیش کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، یہ چوئی صاحب سے پوچھ بھی لیتے ہیں۔ چوئی صاحب پہلے، بلکہ آپ خان صاحب سے پہلے، فاروق فیصل خان صاحب سے پہلے یہ بتائیے، آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے یہ جو بات ہو رہی ہے، جس طرح زاہد خان صاحب نے بھی کہا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ چوئی جعفر اقبال صاحب، آواز نہیں آ رہی۔ فاروق فیصل خان صاحب، جس طرح زاہد خان صاحب نے بتایا یہ کہ 97 ارب سے 1000 ارب، یہ کس طرح خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھول جائیں گے یہ ساری چیزیں؟ بالکل زاہد خان صاحب کی میں بیشتر باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو مرکزی حکومت کے ادارے یا مرکزی حکومت کیا کر رہی ہے، کیوں نہیں ان پہ کیس بناتی؟ جب بی ٹی آر اور سارا کیا وہ ہر چیز سامنے آ چکی ہے، یا ایون تو شاہ خانہ فلاں اتنے عرصے سے، اگر یہ حکومت ان کے خلاف کیس نہیں بنائے گی تو ان کا جو بیانیہ عمران خان کا، اس کو تقویت ملے گی کہ یہ سارا میرے خلاف پراپوگنڈا جب تک عملی اقدامات نہ ہوں۔ دوسرا انہوں نے اشارہ کیا ہے میاں نواز شریف اور نون لیگ کی قیادت کی طرف کہ اسے ملک میں موجود ہونا چاہیے۔ بالکل 100% بات درست ہے کہ انہیں یہاں پر ہونا چاہیے اگر انہوں نے سیاسی میدان میں رہنا ہے، لیکن آج کی پیش رفت یہی ہے کہ ان کی طرف سے اعلان آ چکا ہے کہ مریم نواز شاید 20 تاریخ کو آ رہی ہیں یا اس سے پہلے آ رہی ہیں، اور وہ بھی 1 ماہ تک آ جائیں گی۔ اور یہ جو ان کی پارٹی جو ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ آ کے پنجاب میں لیڈ کریں،
تو انہیں نواز شریف کو آنا پڑے گا اور وہ ان کے شیڈیول میں شامل ہے. اب وہ ٹائمنگ جو ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ جس دن تاریخ اناؤنس ہوگی پولنگ کی یا جو بھی ہے واٹس ایور, کیونکہ ابھی یہ بڑا کنفیوژن رہنا ہے کیونکہ یہ جو پروسیس ہے نہ حمزہ نے اور نہ پرویز الہی نے کسی ایک نام پر متفق تو ہونا کوئی نہیں ہے, تو پھر یہ اختیار شاید چیف الیکشن کمشنر کے پاس جائے گا. تو چانسز وہی نظر آ رہے ہیں. جی ہاں. نہیں لیکن ویسے خان صاحب ایک بات بتائیں فاروق صاحب, یہ خان صاحب کو اچھا بڑا پروٹوکول تھا, سب کچھ تھا, اب کیا وہ جی بھی جائیں گے یا آزاد کشمیر جائیں گے؟ یہ اچھی بات ہے آپ کی, کدھر جائیں گے, کیونکہ پروٹوکول کا تو انہیں بڑا شوق ہے اور ابھی انہوں نے دیکھنا ہے آپ کو ایک آدھ دن میں ان کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست آ جائے گی جو بھی حکومت نیکسٹ بنے گی کہ بھی میری ان کی حفاظت کا انتظام کیا جائے, اور وہ ایک پروٹوکول جس طرح ابھی تو شاید 220 لوگ جو ہے ان پہ لگے ہوئے ہیں, انہیں سیکیور کر رہے ہیں, تو شاید اتنے نہ مل سکیں. نہیں پھر تو وہی ملیں گے جو سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہو سکتا ہے. نہیں, ان کے ساتھ ذرا اچھا خصوصی سلوک کیا جائے گا, لاڈلے ہیں. اچھا جی ہاں, زیادہ ہوں گے, زیادہ ہوں گے. دیکھیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جو اچھا پولیٹیشین ہے نا, جو ماضی کے پولیٹیشین نواب نصر اللہ خان یا اس دور میں جو لوگ تھے, وہ نہیں سیکورٹی مانگتے تھے. وہ کہتے کیوں, وہ کہتے بھائی یہ تو مطلب مخبر ہمارے سر پہ کھڑے کر دیں گے نا کہ ہماری موومنٹ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو عمران خان صاحب ان کے شکنجے میں آ چکے ہیں, ان پہ اوپر خوف بیٹھا ہوا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, مجھے سیکورٹی زیادہ چاہیے. تو لمحہ بہ لمحہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے, اور پتہ چل رہا ہے. حسب ضرورت جو ہے کوئی نہ کوئی ہیکر جو ہے وہ پھر بات باہر نکال دیتا ہے. لیکن کیا احتیاط نہیں کرنی چاہیے, ہیکر تک چیزیں ہی نہ جائیں؟ نہیں, اب ساری عمر احتیاط نہیں کی تو اب کیا احتیاط کرنا, نہ کرو. جب اعتراف بھی کر لیا کہ پلے بوائے ہوں. لیکن وہ کہتے ذاتی ہے مسئلہ, چلیں ٹھیک ہے, ذاتی ہے نا, ہاں جی میرا خیال ہے ذاتی رہندی ہے. ٹھیک. لیکن میں نے بس پوچھنا ہے کہ پنجاب میں چودھری صاحبان اور خان دیکھ صاحب, جو اب ہاں یہ آپ جو چودھری صاحبان کا, چودھری صاحبان کے لیے بہت برا وقت آنے والا ہے. اچھا جی, سیاسی لحاظ سے, سماجی لحاظ سے. دیکھیں عمران خان جو ہے نا وہ معاف نہیں کرتا کسی کو, کسی نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہو یا برا کیا ہو, دونوں صورتوں میں معاف جی نہیں ہاں. کرتا. یہ پچھلے ماہ پورا اس نے نچایا نا چودھری پرویز الہی نے, تو اب جب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہیں ان کی طرف سے آ گیا کہ کاف لیگلوں کو جو ہے نا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہیے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھائی اب آگے چلنا ہے. صحیح. تب چودھری جعفر اقبال صاحب آواز آ رہی ہے جی؟ جعفر اقبال صاحب, خیر فون کے کنیکشن کا کوئی ایشو ہے. زاہد خان صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں جی کہ بھائی جان یہ فرمائیے گا کہ الیکشن کے پی کے کا جب ہوگا کتنی تیاری ہے آپ کی, اور جس طرح آپ نے پہلے یہ بتایا کہ بہت قربانیاں شہادتیں دیں آپ کی پارٹی نے بھی, لیکن اب پھر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ہے کہ امن و امان کا مسئلہ ہے, اور پڑوسی ملک کے لوگوں کو تو خان صاحب بڑی دعوتیں دے رہے تھے اور پیشکشیں کرنا چاہ رہے تھے. کیا حالات نظر آ رہے ہیں آگے الیکشن میں؟ دیکھیے وہی ہے, آپ نے جو بات کی ہے, آج بھی پشاور میں جو تانے پہ اٹیک ہوا پشاور شہر میں ہوا ہے, کہیں باہر نہیں ہے. کوئی ٹرائبل ایریا میں جو پہلے ٹرائبل ایریا تھے اور ابھی ایجنسیز جو تھے اس میں نہیں ہوا, پشاور شہر میں ہوا ہے. یا آپ تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ صورتحال ہو تو یہ تو اس میں تو ہمارے لیے کمپین چلانا مشکل ہے, کیونکہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ریاست یہی کرتا ہے کہ جب یہ الیکشن کا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے تو قدغن لگ جاتی ہے نا. جب ہم نہ جلسہ کر سکیں گے, نہ جب ہمارے ورکر کہیں کسی کے پاس جا نہیں سکتے ہیں, جب عوام ہمارے بات سن نہیں سکتے ہیں, تو پھر ہمیں بتا دے وہ کیا الیکشن ہوگا. 2013 کا الیکشن بھی ایسا ہوا تھا, کسی ادارے نے, کسی بھی پاکستان کے ادارے نے اس میں نہیں کہا کہ جی یہ ظلم ہوا ہے. پھر 2018 میں بھی یہ ہمارے ساتھ ہوا. ابھی 2013 جو 2023 میں اگر الیکشن ہو گئے ہے, جو ابھی اسمبلی ٹوٹے گئے ہوگا, تو تب بھی یہی صورتحال ہوگی. تو اب اس صورتحال میں ہم تو ہر وقت, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری تو بہت پرانی پارٹی ہے, ہماری تنظیمیں تو نیچے لیول تک, وارڈ لیول تک ہوتی ہے, اور وہاں پہ ہر وقت تیار رہتے ہیں. لیکن کیا ہمیں یہ جو صورتحال ہے اس میں ہمیں اسی طرح الیکشن لڑنے دیا جائے گا؟
اگر ہمیں الیکشن صحیح طریقے سے لڑنے دیا جائے گا تو یہ رزلٹ نہیں ہوگی، نہ 2018 کی ہوگی اور نہ 2013 کی ہوگی. لیکن اگر پھر بھی وہی ہمارے ساتھ سلوک کرے گا جو پہلے کا ہو چکا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر وہ کیونکہ عمران خان ابھی جوڈیشلی کے لاڈلا تو ہے ہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس میں شیئر ہو. لیکن اس وقت آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی بھی عدالت کی چیف جسٹس لاہور میں جائے تو بھی اس کو ریلیف ملتا ہے، ابھی سپریم کورٹ میں چلے جائے اس کو ریلیف ملتا ہے، ہائی کورٹ اسلام آباد میں چلے جائے تو اس کو ریلیف ملتا ہے. باقی پارٹیوں کو جو یہ جو 3 سال لوگوں کے ساتھ جو کیا کم سے کم پنجاب میں، اور اگر وہ صحیح کرپشن ختم کرنا چاہتا تھا تو اس نے احتساب کمیشن تو ہمارے لیے بنایا تھا. جب وہ احتساب کمیشن نے ان کے اپنے وزیروں پہ ہاتھ ڈالنا شروع کیا اس کو تالا لگا کے بند کر دیا. تو وہ تو ایسے جھوٹا آدمی ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن کیا ہم کیا کر رہے ہیں جو ہماری پولیشن ہے، ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے ہماری بھی تو ان سے بھی برا حال ہے کیونکہ ہمارا تو کوئی ہم ڈیسیجن لے نہیں سکتے، کوئی ڈیسیجن لے نہیں رہے. یقیناً یہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا. ناظرین میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 3-4 ایسے رہنما پی ٹی ان سے رابطہ کیا اور کچھ مصروف تھے اور بعض نے یہ کہہ دیا کہ ہم پی ٹی وی پہ نہیں آنا چاہتے، وہ جواب نہیں دینا چاہ رہے. میرا یہ فرض تھا، میری ٹیم کا یہ فرض تھا کہ ان کو بھی موقع دیا جائے، لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا ہے. نام میرے پاس موجود ہے، میں لینا نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے کسی ملاقات میں گلہ کروں تو وہ مان جائے اس بات پہ. چوہے جعفر اقبال صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی چوہے صاحب، ابھی زاہد خان صاحب نے بھی یہ گلہ کیا کہ کس طرح آپ الیکشن لڑیں گے، مسلم لیگ نون کی قیادت تو یہاں نہیں ہے، بیرون ملک ہے، تو کیا سٹیٹس ہے جی، کیا اپڈیٹ ہے؟ بالکل جو باتیں زاہد بھائی نے کی بڑی درست ہیں اور یہ المیہ ہے اس ملک کا کہ سیاستدانوں کو جس طرح سے مطلوب بھی کیا جاتا ہے، سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ کٹ سائزنگ بھی ہوتی ہے، جو نمائندگی عوام انہیں دیتی ہے اس نمائندگی سے محروم بھی کیا جاتا ہے. لیکن فیض صاحب اس کا حل سیاستدانوں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی دوسرا ہمیں یہ کر دے گا، ایسے نہیں ہوتا، یہ چیزیں حاصل کی جاتی ہیں. بدقسمتی کہہ لیجئے کہ جب بھی اکثریت سیاسی جماعتوں کی کسی ایک منیمم ایجنڈے کے اوپر اکٹھی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی پھر ان قوتوں کا علاقار بن جاتا ہے اور بڑی اس میں خوبی اور بڑائی سمجھتا ہے اور پھر وہ چور دروازوں سے اقتدار کی طرف چل نکلتا ہے اور جو کچھ حاصل ہوتا ہے پھر اسے وہ استعمال بھی نہیں کرتا. اور استعمال کیوں کرے گا؟ جو چیز حاصل ہی جائز طریقے سے نہیں کی گئی اسے صحیح استعمال آپ کیا کریں؟ صحیح 2013 میں میاں نواز شریف نے یہ ثابت کیا کہ وہ قومی لیڈر ہے. وہ سب کے گھر چل کے گیا اور بڑی سادہ سی بات کی، بھئی الیکشن ہو گیا، اب جو نمائندگی قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہے عوام کی وہ سب مل بیٹھے اور کولیکٹیو وزڈم سے فیصلے کریں. صحیح. لیکن بدقسمتی سے بہت سارے اس وطن کے محبت کرنے والوں اور بہت سارے اس وطن کے رکھوالے کہہ لیں اور چاہنے والے کہہ لیں، ان کو وہ چیزیں پسند نہیں آئیں اور اس کا اظہار بڑے کھلم طریقے سے، یہ ابھی ضمنی الیکشن تھے تو جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام صاحب نے کہا، بڑے فخر سے انہوں نے ایک اجتماع اپنے گھر پہ کیا جی اپنے صوبائی حلقے میں اور وہاں اناؤنس کیا. اب کیا کوئی جنرل ظہیر الاسلام جیسے محب وطنوں کو پوچھ سکے گا؟ آج جو ملک کی حالت بنی ہے، گوادر سے لے کے آپ کاشغر تک دیکھیں، خیبر سے لے کے کراچی تک دیکھیں، اور یہ رونا کب تک ہم روتے رہیں؟ یہ رونا کب تک روتے رہیں گے؟ میں ویلکم کروں گا جناب مجاہد بلوچ کو. بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ کے وقت کا. ایم کیو ایم کے آپ مرکزی رہنما ہیں. بلوچ صاحب یہی گفتگو ہو رہی ہے ہمارے پروگرام میں کہ سیاسی جماعتیں ایک جگہ پہ بیٹھتی ہیں لیکن کچھ عرصے بعد پھر سے وہ پریس کانفرنسز اور میڈیا ٹاک شوز کا وہ سبجیکٹ ہی وہ رہ جاتا ہے. کیوں کر اب پھر سے دوبارہ آپس میں بیٹھ کے یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے؟ جی بہت شکریہ جب فیضی صاحب، آپ کو اور مہمانان کو، ویورز کو السلام علیکم. دیکھیں یہ المیہ شروع سے رہا ہے ہمارے ملکستان کا. جب سیاسی جماعتوں نے اپنے فیصلے کرنے کی کوشش کی ہے تب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کٹ لگایا جاتا ہے.
الیکشن سے پہلے اتحاد بنتے ہیں, انتخابی اتحاد بھی بنتے ہیں, سیاسی اتحاد بھی بنتے ہیں, لیکن جب بڑی جماعت اقتدار میں آ جاتی ہے, الیکشن جیت جاتی ہے, اس کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد اقتدار کی جو بھول بھلیاں ہیں وہ اس بات کو سننے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ فلاں سیاسی جماعت نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا, ہم نے ان کو یہ گارنٹیز دی تھی, ہم نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم آپ کے یہ مسائل کو حل کروائیں گے. صحیح. تو اس طرح سے جو ہے وہ پھر دلوں میں ایک شک پیدا ہوتا ہے, دلوں میں جو ہے وہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں, اور نیتوں کا عمل دخل بہت ہوتا ہے. سیاسی جماعتوں کے اوپر جو ہوتے ہیں سیاسی لیڈران ہوتے ہیں جو ان پارٹی کو چلاتے ہیں, جو مانور کرتے ہیں, جن کی کور کمیٹیز ہوتی ہیں, آپس میں ان کے بھی معاملات اس طرح سے نہیں ہوتے. اگر آپس میں سیاسی جماعتیں ایک اتحاد کر لیں اور صحیح معنوں میں چارٹر آف ڈیموکریسی جیسے ہوا تھا اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا, اور جس طرح ابھی چارٹر آف اکنامی کی بات کر رہے تھے پرائم منسٹر جب اپوزیشن لیڈر تھے, اپوزیشن لیڈر ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں تھی, بہت اچھے معاملات تھے, لیکن جب سے 9 ماہ سے پرائم منسٹر بنے ہیں, کیبنٹ آئی ہے, وزیر خارجہ, وزیر داخلہ اور کتنے ہی ماشاءاللہ معاون خصوصی, کتنے ایڈوائزر, کتنے وزیر مملکت, تو جب وہ پی ڈی ایم کو جب اقتدار میں آنا تھا, عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانا تھا, تو وہ ایم کیو ایم کے پاس, ایم کیو ایم کے لاجز میں خالد مقبول صاحب کے یا دیگر رہنماؤں کے اس طرح آ رہے تھے جیسے کہ بس وہ ایم کیو ایم کو سب کچھ دے دیں گے. اور ایم نے جو کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ایم کیو ایم کے کسی ایک مطالبے پہ بھی کام نہیں کیا, نامنظور کیا, یقین آنے کے باوجود, ریٹرن ایگریمنٹ کے باوجود, لیکن ایم کیو ایم نے کہا چلیں اب ان پہ اعتبار کر لیتے ہیں. دھوکے تو ان سے بھی کھائے میں, پیپلز پارٹی سے بھی دھوکہ کھایا, نون لیگ سے بھی دھوکہ کھایا, 97 میں بھی ہم نواز شریف کے اتحادی تھے, 1990 میں بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ نواز شریف کی اتحادی تھی, پیپلز پارٹی سے 89 میں معاہدہ کیا, پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہم ابھی 2007 میں گئے جب بھی دھوکہ کھایا. تو جب اقتدار میں جب یہ بڑی جماعتیں آ جاتی ہیں نا, پھر وہ دیگر سیاسی جماعتوں کو سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری محتاج ہو گئی ہیں. اب جو ہے ان کرنٹ سیناریو میں یہی ہو رہا ہے, نیتوں کا عمل کرتا ہے. نیتیں اگر آپ کی صاف بلوچ صاحب ایک صحافیانہ سوال ہے, بلوچ صاحب ایک صحافیانہ سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ جہاں بڑی جماعتیں وہ نظر پھیرتی ہیں, وہاں پہ یہ تاثر بھی تو ہے کہ چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بلیک میل بھی بڑا رج کے کرتی ہیں. نہیں سر, دیکھیں چھوٹی جماعتیں بلیک میل کیوں کریں گی؟ جب آپ وعدہ پہیت کریں گے, ریٹرن ایگریمنٹ کریں گے ایک چھوٹی جماعت کے ساتھ, چھوٹی جماعت بھی وہ جس کی پوری 7 ووٹوں پہ موجودہ حکومت ٹکی ہوئی ہے, چھوٹی جماعت بھی وہ جس کی پوری 7 ووٹوں پہ پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی تھی 4 سال تقریباً. آج جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریٹرن ایگریمنٹ آپ نے کیا ہے, یہ مطالبات مانے تھے, آپ نے کہا تھا لاپتہ ساتھیوں کو برآمد کرائیں گے, آپ نے کہا تھا کیوں ہے میڈیا ٹاک شوز میں, پریس کانفرنس کی نوبت کیوں آتی, ملتے نہیں آپس میں, رابطے نہیں ہوتے؟ سر ہم تو خود چل کے جاتے ہیں نا, اقتدار میں آنے سے پہلے یہ بڑی جماعتیں ہمارے پاس آتی ہیں, اقتدار میں آنے کے بعد جاتے ہیں کہ بھائی ایم کیو ایم کے لوگ بھی ہمارے اتحادی ہیں, وہ دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں, بلوچستان کی جماعتیں ہیں, کے پی کے کی جماعتیں, وہ بھی ہمارے اتحادی ہیں, ان کے ساتھ سب ایک ہی شاونسٹ والا رویہ ہو جاتا ہے, چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. چلو یہ پوچھ لیتے ہیں جی, یہ پوچھ لیتے ہیں چوئی جعفر اقبال صاحب, یہ جو گلہ آ رہا ہے بلوچ صاحب کی طرف سے, ایم کیو ایم ایک اہم جماعت ہے, کیوں گلے آتے ہیں یہ؟ جعفر اقبال صاحب, یہ میرا خیال ہے جب چوئی صاحب فون بند کر دیتے ہیں اپنی باری لے کے, سن نہیں رہے. اچھا فاروق فیصل خان صاحب, مجاہد بلوچ صاحب جو فرما رہے ہیں کیا کہیں گے اس پہ؟ وہ بالکل درست فرما. دیکھیں یہ بہت الارمنگ بات ہے, پی ڈی ایم کی مرکزی جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں, اب حسین 1 2 3 ان کا تو بیسیکلی رہنا ہی سندھ میں ہے اور پیپل پارٹی کے ساتھ واسطہ ہے, اور ان دونوں کا اتحاد بڑا عرصہ رہا بھی ہے, لیکن دونوں اب ایک دوسرے پر اعتبار بھی نہیں کرتے. اور موجودہ معاہدے جب یہ کر رہے تھے تو انہوں نے نون لیگ کو جو گارنٹر بنایا تھا کہ جی آپ یہ پی ٹی آئی کی سپورٹ جو ہے وہ چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ آ جائیں, تو نون لیگ کی جو ہماری یہ مرکزی حکومت ہے اس کی بھی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے جتنی پیپلز پارٹی کی بنتی ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کی شکایات دور کرے, اگر وہ مستقبل قریب اور مستقبل بعد میں بھی ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے, مقابلہ کرنا چاہتی ہے. آپ نے دیکھے زاہد خان صاحب بھی عشاقی تھے, یہ ایم کیو ایم بھی عشاقی ہے, لیکن دوسری طرف حکومت کی اپنی, جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو اپنی مجبوریاں ہیں.
ان کو چاہیے کہ ایک اپنی سیاسی کمیٹیاں بنا لیں حکومت کہ دیکھیں نا جب ایک وزیر اعظم بن جاتا ہے تو اس کی اتنی زیادہ مصروفیت ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ ہاں صاحب یہ سیاسی اسی ٹیمیں سے دیکھتی شروع ہیں۔ کرتے ہیں۔ پارلیمانی لیڈر تھے پیپلز پارٹی کی اسمبلی میں، اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے نہیں ہو گئی آج خود ہی تحلیل ہو گئی ہے اس میں، برادرم جناب سید حسن مرتضیٰ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حسن بھائی کی ہو گیا پنجاب مک گیا اسمبلی والا کام؟ جی بالکل، بڑے دکھی دل نہ لے خبر دینی پوندی ہے کہ مک گیا ہے جی۔ اب آگے کیا ہوگا حسن مرتضیٰ صاحب؟ دیکھیں جی، ہم نے تو پوری کوشش کی ہے کہ پارلیمان کو اپنی آئینی مدت پوری کرنی چاہیے۔ بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی تکلیفوں کے بعد اور بڑے سالوں کے بعد یہ تھوڑا سا ہوا تھا کہ پارلیمان اپنی مدت پوری کرتی تھی، لیکن پھر وہی ایک سلسلہ اب دوبارہ سے شروع ہونے جا رہا ہے کہ آئینی مدت پوری نہ کرنے دی جائے۔ مجھے بڑا تکلیف دہ ہے، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے یا احساس ہوتا ہے جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں کی ہوں، انہوں نے اس کے لیے ایک جدوجہد کی ہو، تو یہ ہوا ہے۔ اس کا ہمیں انتہائی دکھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی الیکشن سے بھاگ رہے تھے یا بھاگ رہے ہیں، ہم سیاسی کارکن ہیں اور الیکشن ہی ہماری منزل ہوتا ہے، الیکشن ہی ہم نے لڑنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ریپیٹ بھی کریں گے۔ لیکن تکلیف صرف یہ ہے کہ ہماری وہ ساری جدوجہد جو ایک برسوں پہ محیط تھی، اس کے لیے انتہائی قربانیاں تھیں، قلعے بھی تھے، کال کوٹھیاں بھی تھیں، پھانسیاں بھی تھیں، اور یہ ساری تکلیفوں کے بعد آج ہم ان پہ پھر ایک آمرانہ سوچ کے ذریعے وہیں پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ حسن مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا، وہ دعائے خیر کی تھی چوہس صاحب نے ادھر، پھر وہ چلے گئے ادھر اور پھر رہے بھی نہیں، اب ویسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج ابھی فاروق فیصل خان صاحب یہ پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے تو اب کہہ دیا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کوئی نہیں، کاف لیگ والوں کو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہی لڑنا پڑے گا انتخابی نشان پہ۔ یہ تو ہم نے اس وقت ہی انہیں کہا تھا کہ آپ کو جس کے خیر کی توقع ہے وہاں سے آج تک کسی کو خیر نہیں ملا، اور وہ اپنی پاپولیرٹی کے نشے میں اس طرح بدمست ہیں کہ انہوں نے ان کا ذاتی تشخص ہی نہیں رہنے دینا، اور یہ بھی مقافات عمل ہے جو چودھری صاحب نے دعائے خیریں کہیں اور کہیں جا کے پھر انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی اور کہیں جا کے مبارکیں انہوں نے وصول کی، تو اب یہ تو ان کے ساتھ ہونا ہے کہ ان کے پاس وہ لڑیں گے کہاں سے؟ کاف سیٹ پہ تو وہ لڑ نہیں سکتے، اس پہ تو چودھری شجاعت صاحب ہیں، اور پی ٹی آئی سے ان کو کس حیثیت میں کیا پی ایم ایل کیو اینڈ پی ہوگا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، تو اس لیے انہیں وہ لینا پڑے گا، اگر لینا ہے تو، نہیں تو انڈیپینڈنٹ۔ اچھا جی، حسن مرتضیٰ صاحب، مجاہد بلوچ صاحب ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ یہ گلے کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، جب انہیں ضرورت ہوتی ہے تو ہماری طرف بڑے چکر لگاتے ہیں، لیکن جب حکومتیں ان کی بن جاتی ہیں تو پھر ہم جاتے بھی ہیں تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، حالانکہ لکھ کے دیتے ہیں، گارنٹیاں دیتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ ہمارے لیے وہ بڑے محترم ہیں جی، ان کا قلعہ بھی جائز ہے، جسے اپنوں سے کیے جاتے ہیں، اور جہاں پہ آدمی نے قربانیاں دی ہوں وہاں پر ہی وہ بیٹھ کے تو یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے معاملات حل ہو۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو چاہیے کہ ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رکھیں اور ان کو ساتھ ملا کے چلائیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو کم از کم اس دین کی جماعت نہیں ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی وقت بھی، ہاں کوئی کمی کوتاہی رہ سکتی ہے، اس میں کوئی نیگلیجنس ہو سکتی ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ارادتاً وہ کوئی پیپلز پارٹی ایم کے ساتھ ہی کرنا چاہتی ہو یا ان کو ساتھ لے کے نہ چلنا چاہتی ہو، یا احسان فراموش ہو کہ ان پہ جو احسان کرتا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں چلتے۔ ان کے جو یہ ہے وہ بالکل سننے چاہیے اور ایڈریس ہونے چاہیے۔ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ میں پھر بلوچ صاحب کی طرف بھی جاؤں گا، حسن مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس الیکشن میں آپ کسی کے ساتھ کوئی
اتحاد بنائیں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, کیا نقشہ ہوگا؟ دیکھیں کوئی اس قسم کا اتحاد سامنے جا رہا ہے جو نظر آ رہا کہ ایک ہی سمبل پہ ہم الیکشن لڑ رہے ہوں. ہاں چند ایک سیٹوں پہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں کہ یہاں آپ نہ لڑیں یا وہ نہ لڑیں, باقی ہم الیکشن تو اپنا اپنا ہی لڑیں گے سارے جی. تو یہ صورتحال ہے. صحیح. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا فاروق فیصل خان صاحب. کتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. یہ پی ٹی وی پہ تو ہم نہیں لڑائی کرواتے کبھی بھی. یہ جس طرح حسن مرتضیٰ صاحب بھی, بلوچ صاحب بھی گلے بھی ہو رہے ہیں, زاہد خان صاحب نے بھی کیے, چوہدری جعفر اقبال صاحب نے بھی جواب دیا, آپ بھی زیر لب مسکراتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سارے سیاستدان دوسرے پرائیویٹ میڈیا پہ لڑائی کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ان کا سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیوں مطلب تماشا بنتے ہیں اور کیوں ان کے ایک کاروباری ٹیکس پہ جو ہے اس کا حصہ بنتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, یہ بڑی انوکھی سی بات ہے کہ ہمارے اتنے ذمہ دار پولیٹیشین, کوئی منسٹر ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے, صوبوں کو ہیڈ کر رہے ہیں, اگر جب وہ الجھتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں. تو بیسیکلی وہ ایک تماشا جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. اور معذرت کے ساتھ کہ جو ہمارے موضوعات ہیں سارا دن یہی چلے, کیا ہمارا صرف یہی مسئلہ ہے؟ دیکھیں ہمیں دہشت گردی کے مسئلے کا سامنا ہے, ہمیں سیلاب کی تباہ کاریوں کے مسئلے کا سامنا ہے, ہمیں معیشت کی کمزوری کا سامنا ہے, ہمیں مہنگائی کا سامنا ہے, ہمیں مسائل ہی مسائل ہیں. لیکن آپ اٹھا کے دیکھ لیں پرائیویٹ میڈیا جو ہے صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ ایک ہی بندے کے گرد, وہ ایک نہ اس کا آگے ہے نہ کوئی پیچھے, نہ فیملی لائف ہے نہ کوئی اس کا بزنس ہے. وہ صبح اٹھ کے یا رات کو ایک تقریر کر دیتا ہے, وہ ایک ایجنڈا سیٹ کرتا ہے, اس کے اوپر سارے جو ہیں آدھے چینل جو ہیں وہ اس کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں, آدھے اس کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں. وہ بھی اپنا کاروبار کر رہے ہیں, وہ بھی اپنا کاروبار کر رہے ہیں, اور قوم ساری مفلوج ہوئی ہے. حقیقی مسائل پہ نہ کوئی گفتگو کر رہا ہے, نہ اس کی کوئی نشاندہی کر رہا ہے, نہ کوئی حل بتا رہا ہے, نہ کوئی حل بتا رہا ہے. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. تو ان پولیٹیشنز کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ان کو پرائیویٹ چینلز والے اپنے ہاں بلاتے ہیں تو یہ بھی تو کہنا ہے کہ یار کچھ موضوعات بھی تو تبدیل کرو, کوئی ہیلتھ کے ایشو پہ کرو, کوئی ایجوکیشن کے ایشو پہ کرے. کیوں جی بلوچ صاحب, فاروق فیصل خان صاحب جو فرما رہے ہیں, اور جو میری بھی استدعا ہے, درخواست ہے کہ چوتھا ستون پروگرام میں ہم نے تو آج تک لڑانے کی کوشش نہیں کی, بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اب باہمی مل جل کے معاملات کا حل نکالا جائے. کیوں کرتے ہیں جی آپ سارے لوگ ایسے؟ بلوچ صاحب. نہیں جی صاحب دیکھیں, یہ سیاستدانوں پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. سیاستدان تو آپس میں جو ہے وہ اچھے تعلقات بھی رکھتے ہیں, بڑی محبت سے بات بھی کرتے ہیں. جیسے ابھی مرتضیٰ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہیں, بڑے احترام کے ساتھ کا بڑا احترام کرتا ہوں, دیگر کا بھی, آپ کا بھی, ساتھی کا بھی. لیکن بات یہ کہ جو ہمارے کنٹینٹس ہوتا ہے جو ٹاک شو کا, خاص کر کے جو پرائیویٹ چینل, ان کا تو کنٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ریٹنگ کے چکر ہوتے ہیں. آئی تھنک مجھے تو اتنا نہیں پتا, لیکن وہ کیا وہاں پر ہیں, لیکن تو بہت اوائڈ کرتا ہوں. اور جو پڑھے لکھے سوچے ہوئے لوگ ہیں, سوچے ہوئے سیاستدان ہیں, کیا جو سمجھتے ہیں کہ آپ ہی کی بدنامی ہوگی کیس ووٹنگ سے لڑنے سے کیا. دیکھیں نا, کروڑوں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی. ہمیشہ بات کرنی چاہیے, محبت سے بات کرنی چاہیے, دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اگر آپ کی بات پسند تبھی ہوگا جب پیدا ہوگا جب آپ دلیل کے ساتھ بات کریں گے, آئین کے ساتھ بات کریں گے, حوالوں کے ساتھ بات کریں گے, قرآن و حدیث کے حوالوں کے ساتھ بات کریں گے, یا ڈفرینٹ انگلش کے ان کے حوالوں سے, یا جو ہمارے پرانے ہسٹورین رہے ہیں, پولیٹیکل پرسپیکٹو رہی ہیں, قائد علامہ اقبال ہیں, ان کے حوالوں سے, ان کی تقاریر کے حوالے سے بات کریں گے, ان کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے. عوام بھی سنتی ہے, قوم بھی سنتی ہے. لیکن بالکل ٹھیک ہے فاروق صاحب کے ساتھ, آج کل جو ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ کوشش ہوتی ہے ہمارے اینکر حضرات کی کہ وہ دو پولیٹیشین کو ایسی باتیں کریں یا ایسی باتیں کریں جن سے وہ انسائٹ ہوں, انسٹیگیشن ہو, یا وہ پرسنل ہو جائیں اور ان کے منہ سے اور نکلنا شروع ہو جائے. ایسا ہو جاتا ہے. ہمارے کئی سیاسی دوست ہیں ہمارے, یا پارلیمنٹرین بھی, وہ بیچارے جو ہے وہ ان کی باتوں میں آ کے اپنا جو مدعا ہوتا ہے اسے بھول جاتے ہیں اور ان کے سوال پہ آ جاتے ہیں. ایک ٹاک شو کا ایک اصول ہوتا ہے جواد فیضی صاحب, آپ کی اجازت سے, جو ہم نے سیکھا ہے کہ جب بھی کوئی اینکر آپ سے سوال کرے ڈائریکٹلی, آپ نے اس کا ڈائریکٹ جواب نہیں دینا. آپ نے پہلے اپنی بات کرنی ہے, اس کے بعد اس کے سوال پہ آنا ہے.
ہمارے آج کل جو ٹاک شو میں جو آ رہے ہیں جن کو بھی کہیں بیسیکلی تربیت کی بھی بات ہے، ٹریننگ کی بات ہے، اور ٹریننگ بھی لینی چاہیے. جو پرانے ہمارے جو سیاستداں ہیں یا دیگر دانشور ہیں جو ٹاک شوز میں آتے رہے ان سے پوچھنا چاہیے، سینئر سے پوچھنا چاہیے کیا طریقہ ہے. یقیناً بلوچ صاحب ہم نے تو جب اس فیلڈ میں آئے تو وہ زیر زبر کے استعمال پہ بھی ہمیں ڈانٹ پڑا کرتی تھی کہ کس طرح بولنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے. لیکن المیہ یہی ہے، میں حسن مرتضیٰ صاحب سے بھی یہ پوچھوں گا کہ جس ملک میں المیہ یہ ہو جائے کہ ہمارے ہر زبان میں پنجابی ہے، اس میں تسی ہے، توانو ہے، تو آکو ہے، سندھی میں بھی ہے، اردو میں آپ ہے، لیکن ہم نے تو یو کا مطلب ہی تم رکھ لیا ہے. وہاں تمیز کیسے آئے گی حسن مرتضیٰ صاحب؟ آج کوئی چکر ہے خان صاحب، کوئی ایشو ہے فون میں یا پنجاب اسمبلی ٹوٹی ہے ٹوٹنے اور رابطہ ٹوٹ گیا ہے؟ اور رابطہ ٹوٹ گیا اور لائن ہاں جی، یہی چلیں. بلوچ صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں. یہ جو ہے کہ یو کا مطلب ہی تم ہی تو ہو، ایک ہی ہے. یہ تمہارے لسانیات ہی کوئی بتا سکے گا. دیکھو نا لیکن انگلش میں آپ بات کرتے ہیں کہ اپنی ماں، والدہ، فادر کے ساتھ بھی تو یو کا مطلب ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ لڑائی میں ہو رہا ہے یا پیار سے ہو رہا ہے. لیکن اسی مطلب یہ زبان کی باریکی ہیں اور اسی کا بھی معاملہ ہے کہ کئی الفاظ جو ہیں اگر وہ آپ کسی ماحول میں کہہ رہے ہو اس کا مطلب کچھ ہے. نہیں، آپ تو ہے نا ہمارے یہاں. ہاں جی ہاں، لیکن میں تاثر ہوں اس آپ کے اس بات کا جواب دینے کا کہ بھی انگریزی زبان میں صرف ایک لفظ کیوں ہے. کیوں جی بلوچ صاحب؟ چلیں آپ سے بھی یہ ذرا علمی سوال ہے کہ ہم نے یو کا مطلب تم ہی کیوں لے لیا ہے، آپ کیوں نہیں ہیں؟ نہیں سر، دیکھیں آج بھی ہمارے یہاں آپ جناب سے بات کی جاتی ہے، بڑوں جی. کو ہمیشہ آپ کے پکارا جاتا ہے. لیکن آج کل کا کلچر ہی آج ہے جو معذرت کے ساتھ خاص کر کے جو ہمارا یوتھ ہے اور جس پولیٹیکل لیڈر کو، پولیٹیکل پارٹی کو ہمارا یوتھ خاص کر کے جو فالو کرتا ہے، اور آپ دیکھیں تو وہاں پہ بدتمیزی کا کلچر بہت عام ہو گیا ہے. اور اس سوشل میڈیا نے بہت افیکٹ ڈالا ہے یوتھ پہ اور خاص کر کے کامن مین پہ. بس تو آج کل کہ جن کو پتا ہے، جن کی تربیت ہے اس یوتھ سے، کہ جنہوں نے ساتھ میں پڑھا ہے، پڑھائی کی ہے، ان کو پتا ہے کہ بڑوں کو آپ ہی پکارنا ہے، چاہے وہ والد ہو، والدہ ہو، بڑا ہو، کوئی ان کا جاننے والا ہو، یہ جاننے والا نہ ہو اور آپ جناب سے ہی بات کریں. اور یہ تو تکاڑا، تم کہنا یا تو کہنا، یہ فریکنیس میں تو آ جاتا ہے. ایک دوسرے کو بہن بھائی کہہ لیں، دوست یار کہہ لیں، وہ الگ ہے. صحیح. لیکن کسی کے ساتھ اس حوالے سے بات کرنا تو وہ ایک اپنی تربیت کو ظاہر کرتا ہے. میں تو اتنی بات کہوں گا. یس. فاروق فیصل صاحب، یہ جس قدر شدتیں بڑھ چکی ہیں، حدتیں بڑھ چکی ہیں، وہ جو روز میں اور آپ بھی برداشت کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ، رضوان رضی بھی کرتا ہے، باقی بھی کرتے ہیں، صافی ہمارے، یہ تو بہت خرابیاں نہیں پیدا کر رہا؟ دیکھیں انہوں نے بھائی نے ابھی توجہ دلوائی ہے کہ زبان کا بگاڑ جو ہے یہ سوشل میڈیا کے استعمال نے واقعی معاشرے میں بہت زیادہ ہمارے یہاں بگاڑ پیدا کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ مجھے کون گالی دے رہا ہے. جس کا دل کرتا ہے اپنا فیک آئی ڈی بنا کے وہ آپ کو گالی دے دے گا. یہ آپ اگر روٹین لائف میں دیکھیں کوئی شخص آپ کو سامنے آ کے گالی دے سکتا ہے اور وہ بچ کے جائے گا معاشرے میں. لیکن ایک یہ سیف ہے اور اس میں سب سے زیادہ پھر جو کردار ہے وہ پی ٹی آئی کو جاتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ یہ ٹرولنگ اور کریکٹر اسیسینیشن جو ہے، مبرہ کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں مبرہ کوئی نہیں ہے، لیکن ٹرینڈ سیٹر جو ہیں جنہوں نے اس کا بہت وسیع طریقے سے استعمال کیا اور نوجوانوں کو راغب کر کے ان کو استعمال کیا، تو سوشل میڈیا کا استعمال اور جس میں آپ بلائنڈ، آپ جس مرضی کو گالی دے دیں نا، پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے خلاف کچھ ہونا ہے نہیں ہونا. نہ کوئی مطلب کئی دفعہ حکومتیں کرتی ہیں کوششیں، لیکن وہ اس وقت کرتی ہیں جب ان کی ذات پر کوئی ایسی بات آئے، کوئی اس کا پرماننٹ حل نکلنا چاہیے. کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے جس میں نہیں پتہ نہ کوئی پکڑ ہے، تو یہ معاشرے میں بہت اشتعال پیدا. صحیح. بلوچ صاحب، چونکہ آخری لمحات ہیں آج کے پروگرام کے، یہ فرمائیے گا کہ کتنا ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ جو تلخیاں، شدتیں تھیں، اس میں کمی آ جائے گی اور وہ کہانی کے اینڈ پہ جو ہوتا ہے نا پھر سے وہ ہنسی خوشی رہنے لگ گئے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو ایسا؟ دیکھیں فیضی صاحب، بات یہ ہے کہ مایوسی تو کفر ہے نا. انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. بہت بہتری کی گنجائش ہے
اگر ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں صحیح. تو بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے. بلکہ اوور نائٹ تو نہیں ہوگا، اس میں لمحات نہیں لگیں گے، اس میں مہینے نہیں لگیں گے، سال لگیں گے. لیکن اب جو ایک کلچر پیدا کر دیا گیا ہے اس کلچر کو ختم کرنے میں سالوں لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کرے جی سارے اپنے اپنے حصے کا وہ جو ہے وہ فرض ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کرے پاکستانی جو ہے محبتوں کا وہ جو مرکز بنے. بہت شکریہ مجاہد بلوچ صاحب آپ کا. فاروق فیصل خان صاحب تھینک یو ویری مچ. حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ تھے، چودھری جعفر اقبال صاحب تھے اور زاہد خان صاحب تھے. سب کا مشکور و ممنون ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی سطح پہ کوشش ضرور کریں پاکستان کی خدمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.